بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ تعالی ومصلیا علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم و معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی اس نشست میں ہم توبہ کے متعلق گفتگو کریں گے کہ توبہ کے معنی کیا ہیں، اس کی اہمیت و ضرورت کیا ہے، اور سچی توبہ کسے کہتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ توبہ دل کی کوششوں میں سے ایک کوشش کا نام ہے۔ یعنی جب ایک انسان صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں اپنے تمام تر سابقہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور آئندہ ان گناہوں کو ترک کرنے کا پختہ عزم کرتا ہے، اسے توبہ کہتے ہیں۔ اس انسان کی یہ توبہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، اور سچی توبہ کر لینے کے بعد انسان اپنے تمام تر سابقہ گناہوں سے صاف اور پاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر توبہ کی ضرورت اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ لہٰذا توبہ کی اول ضرورت تو یہ ہے تاکہ انسان کو عبادت باری تعالیٰ کی توفیق حاصل ہو سکے۔ معاصی اور گناہوں کی آلودگی انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے، اور جوں جوں گناہوں میں کثرت ہوتی جاتی ہے، گناہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں، اور انسان بھی رفتہ رفتہ ان کا عادی ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے انسان اپنے رب کریم کی بارگاہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تائب ہو، اپنے تمام تر سابقہ گناہوں کی صدقے دل سے معافی مانگے اور آئندہ ان کو ترک کرنے کا پختہ عزم کرے، تاکہ اسے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق حاصل ہو سکے۔ توبہ کی دوسری اہم ضرورت یہ ہے تاکہ انسان کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکیں۔ مثلا اگر ایک انسان بدعمالیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور وہی انسان دوسری طرف گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کر لیتا ہے، اور یہ توقع رکھتا ہے کہ اللہ اس کی عبادات کو قبول فرمائے گا، جبکہ دوسری طرف وہ اپنے گناہوں کی سبب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے، ایسے شخص کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، تاکہ نہ صرف اسے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق حاصل ہو سکے، بلکہ اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو سکے۔ اب ناظرین، تیسرا اہم سوال ہے کہ سچی توبہ کسے کہتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے چند امور کا جاننا بہت ضروری ہے جو توبہ کی شرائط میں سے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انسان توبہ کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دل میں پختہ اور پکا ارادہ کرے اور پختہ عزم کرے کہ آئندہ وہ گناہوں سے باز رہے گا، یعنی فلاں برا کام نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ شخص وقتی طور پر تو گناہوں سے باز رہتا ہے اور گناہ نہیں کرتا وقتی طور کے لیے، لیکن اس کے دل میں توبہ کرنے کے وقت یہ بھی اندیشہ ہے اور گمان ہے کہ آئندہ وہ یہ گناہ پھر سے کرے گا، تو ایسے انسان کو گناہوں سے باز رہنے والا تو کہا جا سکتا ہے، لیکن توبہ کرنے والا نہیں کہا جا سکتا۔ ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے یہاں پر کہ اس شخص سے کوئی گناہ عمدن نہ ہو، یعنی جان بوجھ کر وہ کوئی گناہ پھر سے نہ کرے۔ ہاں، اگر اس سے کوئی خطا صحف کے طور پر ہو جاتی ہے، یعنی توبہ کرنے کے بعد وہ انسان غلطی سے پھر سے گناہ کر بیٹھتا ہے، تو غلطی کی گنجائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن اس چیز کا خیال رہے کہ اس انسان سے گناہ عمدن نہ ہو، یعنی جان بوجھ کر وہ گناہ نہ کرے۔ توبہ کے لیے ایک اور شرط یہ ہے کہ انسان کی توبہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہو، نہ کہ کسی دنیاوی مقصد یا دنیاوی خوف کے سبب۔ جو شخص توبہ کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے
کہ وہ اپنے دل میں بکثرت گناہوں کی برائی کرے۔ گناہوں کی برائی کرنے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل و دماغ کو اس گناہ کو ترک کرنے پر آمادہ کرے۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بھی ذہن میں لائے اور اس دردناک عذاب کو بھی ذہن میں لائے جو انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی کی وجہ سے آخرت میں دے گا، اور جسے برداشت کرنے کی طاقت انسان میں نہیں ہے۔ پھر انسان اپنی کمزوری کا ذکر کرے اور اپنی کمزوری کو اپنے ذہن میں لے کے آئے کہ جو انسان دن کے وقت سورج کی حدت برداشت نہیں کر سکتا، کجا کہ وہ جہنم اور دوزخ کی آگ کو برداشت کرے گا جو اس سورج کی حدت سے، جس کی تپش بہت زیادہ ہے۔ جو انسان ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے اور انہیں حاصل کر لیتا ہے، اسے سچی توبہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔